راہ زندگی زندگی کے نشیب و فراز میں محبت کے احساس سے تازہ دم ہونے کے لیے پروگرام سنیے راہ زندگی۔ آپ ہی کا اپنا پروگرام راہ زندگی، اور میں ہوں آپ کا میزبان عادل مشتاق، اور میری جانب سے راہ زندگی کی پوری ٹیم کی جانب سے آپ سبھی سننے والوں کو بہت بہت سلام قبول ہو، اور آپ سب کے لیے ڈھیر ساری دعائیں، پیار، اور خداوند تعالیٰ سے دعا ہے کہ خداوند تعالیٰ آپ سبھی کو اسی طور پر آباد رکھے، شاد رکھے، محفوظ رکھے، سلامت رکھے، آمین ثم آمین۔ سامعین، زندگی میں ہم بہت دفعہ لوگوں سے ناراض ہو جاتے ہیں، اور کئی دفعہ عمر بھر ناراضی میں گزر جاتی ہے، اور اس کی وجہ جب بہت دیر بعد سامنے آتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ دونوں اطراف میں سے کوئی بھی اپنی کمی یا اپنی خامی کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوا۔ ایسا ہی ایک واقعہ جو میری آنکھوں کے سامنے سے گزرا کہ دو میاں بیوی جو ہے وہ آپس میں ناراض تھے، اور دونوں اپنی اپنی جو غلطی تھی اس کو ماننے کے لیے تیار نہ تھے۔ جب بھی کوئی ثالثی ان کے پاس جاتا، ان کی صلح کروانے کی کوشش کرتا، تو وہ اس کی خامیاں بتاتا یا بتاتی، لیکن اپنی کوئی بھی خامی نہ بتاتا، اور اسی طور پر کئی سال گزرنے کے بعد بالآخر وہ طلاق پر انجام ہوا، اور دونوں خاندان بھی برباد ہو گئے، اور ان کے بچے بھی ایک طرح سے برباد ہو گئے، اور بعد میں یہ سامنے آیا کہ دونوں نے اپنی اپنی غلطی کو قبول نہ کیا۔ کاش کہ اگر وہ دونوں اپنی اپنی غلطی کو قبول کر کے اصلاح کر لیتے تو خاندان بھی بچ جاتا، اور بچے بھی آگے بچ جاتے اور ترقی کرتے۔ تو ہمیں اس بات سے بچنا ہے، اور ہمیں ہمیشہ اپنی تھوڑی سی جو غلطی ہے اس کو اگر کوئی اصلاح کرتا ہے تو قبول کرنا ہے، اور زندگی کو آگے بڑھانا ہے۔ آئیے سنتے ہیں تلاوت کلام مقدس اور برکت پاتے ہیں۔ عیب جوئی نہ کرو کہ تمہاری بھی عیب جوئی نہ کی جائے، کیونکہ جس طرح تم عیب جوئی کرتے ہو اسی طرح تمہاری بھی عیب جوئی کی جائے گی، اور جس پیمانہ سے تم ناپتے ہو اسی سے تمہارے واسطے ناپا جائے گا۔ تو کیوں اپنے بھائی کی آنکھ کے تنکے کو دیکھتا ہے اور اپنی آنکھ کے شیطیر پر غور نہیں کرتا؟ اور جب تیری ہی آنکھ میں شیطیر ہے تو تو اپنے بھائی سے کیوں کر کہہ سکتا ہے کہ لا تیری آنکھ میں سے تنکا نکال دوں؟ اے ریاکار، پہلے اپنی آنکھ میں سے تو شیطیر نکال، پھر اپنے بھائی کی آنکھ میں سے تنکے کو اچھی طرح دیکھ کر نکال سکے گا۔ سن رہے تھے ہم تلاوت کلام مقدس، اور اسی تعلق سے آج کلام مقدس میں بھی ہمارے لیے رہنمائی تھی کہ ہم بہت دفعہ دوسروں کے عیب تو ٹٹولتے ہیں، لیکن اپنی بڑی خامی کو دور کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ تو جب بھی ہمیں دوسروں کے اگر عیب دیکھنے ہیں تو ہمیں خود کو بھی درست کرنا ہے، تاکہ ہم مل جل کر ایک دوسرے کی اصلاح کر سکیں۔ تو خدا کرے کہ ہم کلام خدا کی اس بات کو بھی اپنے ذہن نشین رکھیں اور ہمیشہ اس پر عمل کریں۔ آئیے ابھی ہم بڑھتے ہیں آگے، اور یہاں پر وقت ہوا چاہتا ہے حمدیہ گیت سننے کا، اس میں شامل ہونے کا، اور رب تعالیٰ کی تعریف کرنے کا۔ میرا
بادشاہی دی مہربان 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 بزرگی دست رہند بھی مہربان مہربان مہربان. سن رہے تھے ہم حمدیہ کلام. یقیناً خداوند تعالیٰ کی ذات بہت رحیم ہے, مہربان ہے, وہ معاف کر بھی دیتی ہے, اور جب بھی کوئی اس کے سامنے معافی مانگتا ہے, اپنی غلطی کا اقرار کرتا ہے, تو وہ فوراً رحم کرتا ہے, کرم کرتا ہے. تو اس لیے یہی پیٹرن, یہی نمونہ ہم سب کے لیے بھی ہے کہ ہم جب بھی اپنی کسی غلطی کا اقرار کر لیتے ہیں تو آدھی معافی ہمارے اقرار میں ہی چھپی ہوتی ہے, اور اگلا حصہ جو ہے وہ معاف کرنے والا خود اس بات کو خوشی سے قبول کرتا ہے. اور بہت سی ایسی جگہوں پر میں نے دیکھا ہے کہ جب لوگوں نے اپنی غلطی کو مان لیا تو معاف کرنے والا فوراً تیار ہو گیا اور صلح میں بات جناب تبدیل ہو گئی. تو اس بات کو ہم نے یاد رکھنا ہے. تو میں جناب یہاں پر شکر گزار ہوں آپ سبھی کا کہ آپ سب لوگ پروگرام راہ زندگی کو بہت پیار دیتے ہیں اور ہمیشہ اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں. تھینک یو سو مچ. اس کو جاری رکھیے. آپ خط لکھیں گے پروگرام راہ زندگی, پیو باکس نمبر 117, فیصل آباد, پاکستان. اور اس کے لیے فون کال, ایس ایم ایس یا واٹس ایپ کا جو ذریعہ ہے اس کا نمبر میں آپ کو بتائی دیتا ہوں, 0316747655 یعنی 0316747765. اور فیس بک آئی ڈی ہے PCRM فیصل آباد, اور ہمارا یوٹیوب چینل ہے پاکستان کرسچن ریکارڈنگ منسٹریز. اس آئی ڈی اور یوٹیوب چینل پر موجود پروگرامز کو آپ ضرور سنیں, ان کو لائک کریں, ان پر کومنٹس بھی کریں, اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی ضرور کریں. ابھی جناب آپ کے خطوط میرے پاس موجود ہیں, ان کو شامل کروں گا. پہلا خط میرے پاس موجود ہے اسد مراد, جو کہ سینئر نائب صدر ہیں, اور آپ کا تعلق ہے ضلع کیچ بلوچستان سے. ارلو گروپ سے آپ کا تعلق ہے, اور آپ نے کہا کہ آج کا پروگرام بھائی عادل مشتاق کی میزبانی میں سنا اور بہت اچھا لگا آپ کو کہ بہار کے موسم پر بات کی گئی. اس کے علاوہ آپ کو حمدیہ گیت بہت پسند آیا اور دوستوں کے خطوط آپ کو اچھے لگے. بہت شکریہ بھائی اسد. علی رضا جن کا تعلق ہے بہاول نگر سے, آپ نے بھی کہا کہ عادل مشتاق السلام علیکم. تو وعلیکم السلام. آپ نے کہا کہ پروگرام سنا, خوبصورت آواز میں ابتدائی جو باتیں آپ کو اچھی لگی, اور راہ زندگی کے تمام فیچرز آپ کو اچھے لگے. اسی کے ساتھ آپ نے تبصرہ کیا اور ساتھ میں دوستوں کے خطوط کو بھی آپ نے پسند کیا ہے, جن میں سے امجد خان, ماسٹر محبوب, علی رضا, اسد مراد اور دیگر ناموں کو آپ نے پسند کیا ہے. تھینک یو سو مچ آپ کا بھائی. امجد خان, حکیم صدیق ماکھا, نیاز احمد, ساجد خان, عائشہ خان, علینا خان اور تحسین فاطمہ. آپ کا تعلق ہے بہاول نگر سے, اور آپ نے پروگرام راہ زندگی کو سنا اور آپ نے کہا کہ جناب عادل مشتاق صاحب آپ کو آداب. تو میری طرف سے بھی آپ سبھی کو آداب, اور آپ کو پروگرام پسند آیا, آپ کو دوستوں کے خطوط پسند آئے, اور سبھی سیگمنٹس آپ کو پسند آئے. بہت شکریہ آپ کی محبت کا. اور جناب آپ نے پوری ٹیم کو سلام کہا ہے, دعائیں دی ہیں, تو پوری ٹیم کی جانب سے بھی آپ کے لیے ڈھیر ساری دعائیں, پیار, اور خداوند تعالیٰ آپ کو اسی طور پر شاد اور آباد رکھے, آمین. اگلا خط میرے پاس بہت تفصیلی خط ہے عامر جمیل کا. عامر بھائی آپ کا تعلق ہے ساہیوال سے. آپ نے خط لکھا ہے اور کہا ہے کہ کچھ مصروفیات کے باعث آپ رابطے میں نہیں رہے یا کچھ دیری ہو گئی, تو کوئی بات نہیں, آپ نے دیر آئد درست آئد. آپ نے آج خط لکھا, آپ کا خط پڑھ کے مجھے بڑی خوشی ہوئی. آپ نے خاص اظہار کیا ڈائریکٹر صاحب کے تعلق سے آکاش ایمینول صاحب کو آپ نے سراہا, ان کی محبت کو سراہا, اور اسی طور پر امجد صاحب کی آپ نے محبت کو سراہا, اور آپ نے کہا کہ ادارے سے بہت پیار ملتا ہے. بہت شکریہ جناب, آپ ہم سے بہت پیار کرتے ہیں, تو آپ ہی کی وجہ سے سب کچھ ہے. سو تمام سامعین ہمارے لیے بہت مقدم ہے. تمام آپ نے پریزنٹرز کو بھی پسند کیا. تھینک یو سو مچ عامر بھائی آپ کا. ریحان مصطفیٰ, آپ نے پروگرام سنا اور آپ نے کہا کہ بھائی عادل مشتاق صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ نے بھی پروگرام کے سبھی سلسلوں کو سنا اور دوستوں کے خطوط کو پسند کیا. اسی طور پر ایک اور خط میرے پاس موجود ہے امجد خان, حکیم صدیق ماکھا, نیاز احمد, عائشہ خان اور دیگر تمام ساتھیوں کا, جن میں ڈاکٹر ظفر بھٹا بھی ہیں, عائشہ خان بھی ہیں, علینا خان بھی ہیں, تحسین فاطمہ بھی ہیں. آپ نے بھی جوشوا بھائی کی آواز میں پروگرام سنا اور آپ کو بہت پسند آیا.
تو تمام سامعین کا میں تہہ دل سے مشکور ہوں، شکر گزار ہوں. جتنے خطوط میں شامل کر سکا اور جو نہیں کر سکا ان کا بھی بہت بہت شکریہ. ان کو ہم ضرور اگلے پروگرام میں یاد رکھیں گے. تو ابھی میں خطوط ایس ایم ایس کے سلسلے کو یہیں پر سمیٹوں گا اور آگے بڑھوں گا اور لیے چلوں گا آپ کو ہم سب کے من پسند سیگمنٹ یعنی سرائکی ڈرامہ کی طرف. آئیے مل کر سنتے ہیں. زوبی جی بابا جی. شکر ہے خدا دا کہ تیرا پڑھیا لکھیا تیرے کم آ گئے بابا. واقعی بابا بی اے کرن دے بعد میں اتنے انٹرویو دیتے جو میرے کو اپنے ڈگریاں تو چڑھ تھی گئی ہے. پر بابا سی زکا صاحب تا میرے ڈگریاں بھی نہیں ڈٹھیاں. پوتر ایو جہ نیک لوگاں دی وجہ تو تا دنیا قائم ہے. بابا سارا عملہ دے جو اتنی زیادہ تنخواہ زکا صاحب دیاں بندہ کہیں کو دیون والا کوئی نہیں. پتہ نہیں تے کو کیویں لینا پے. تو پوتر انہاں دی دھیا جیڑی جو تھیوں کیوں نہ خیال رکھن تیرا. اور بابا سی زکا صاحب دی جڑی بیٹی ڈاکٹر نائلہ ہے نا وہ میری بہت اچھی دوست ہے، بہت پیاری لڑکی ہے وہ. اچھا پوتر 8 بجن والے جی جی تے کولر وچ پانی بھر کے میری کھڑ دے نال رکھی ونج. اچھا میں اے سنگ سکسی تا ایویں گھٹی گھٹی پانی پیتی رکھساں. بس بابا سی تو سب فکر نہ کرو، میں پانی رکھیں دی ہاں اور اج دی زکات صاحب نال تواڈے علاج کیتے گال کرے سا. اچھا ہے بابا. ہاں زکات صاحب تہاڈا بیڈ روم اتنا خوبصورت ہے جی میں کوئی خواباں دا محل ہوئے. صوبی آج میں دنیا دا خوش قسمت ترین آدمی ہاں جو تیرے جی نفیس نازک اندام تے حسین ترین ہور میرے کمرے چ موجود ہے. سر تساں ہوش ہی تہی وے کیوں جی گل کرے دے پیو تساں. صوبی اے میرا خواب ہے جو تیرے جی پھول دی طرح نازک اتے کومل بیکر لڑکی میرے کمرے جاوے. سر میں تو کو اپنے والد دی طرح سمجھ دیا سر پلیز. والد مس صوبی ہر انسان دوجے انسان دی طرح ہی ہوندے. اے رشتے داریاں صرف خون دے رشتیاں دی حد تک ہی چنگیاں لگدے. پر میں تو سر تہاڈی ذات ہی نہیں بلکہ تہاڈے ہسپتال دی ملازم ہے سر. شہزادی گھبرا نہ. تیرے جائیں پھل کھڑی ہوئی چنگے لگتے ہیں. ہاں زوبی وجنا نہیں میں ہنے آیا. دیکھا تو صحیح اتنی خوبصورت ٹیبل دے اندر آج کیا کیا چیزاں پہنتے. خدایا یہ کیا اتنا گندا انسان اتنا گھٹیا شخص ہے. یا اللہ تیرا لاکھ شکر ہے یہ تصویراں دیکھ کے یہ مکروہ انسان دا چہرہ میرے کو نظر آ گیا. چل سو بھی اتوں نکلن دے گھر کہ تہیں وہ شیطان نہ بنے. چل جلدی کر. زوبی آخر وجہ کیا ہے؟ تو کیوں چھوڑ کے آئی ہے ہسپتال؟ بس ڈاکٹر نائلہ بندے دا جتنا دانا پانی لکھیا ہوندے وہ اتنا ہی کھا پی سکتے. زوبی کچھ تا دس کہیں عملے دے بندے بدتمیزی کی دیے تیرے نال یا کہیں مریض دے لین لڑ لواحقین اپنی شیطانیت دا اظہار کیتے؟ بس ڈاکٹر نائلہ پلیز میں کچھ چوپی راون دیو. میری چوپی تارے کیتے بہتر ہے. زوبی جے میرے ڈیڈی والے پاسے تیرا اشارہ ہے تا تو کھل کے گال کر. کاش میں کھل کے سب کچھ دس سکتی دیکھوں. ڈاکٹر نائلہ وہ دیکھو تاری خاص مہربانی دی وجہ تو بابا سے ٹرن لگ پے. دیکھو نا. جی بابا سی میری ڈاکٹر دی آئی بیٹھی ہے. جی کوئی چاہ پانی بھی نہیں پوچھا تا ہے بابا. بابا جی سارے کتے تہاریاں دعاواں ہی چاہ پانی ہیں. ہن تہاڈی طبیعت کافی بہتر لگدی پئی ہے. ہاں سچ یاد آیا
बाबा जी जी बाबा। कल तारे टेस्ट भी था हन? हाँ डॉक्टर नायला कल तुसा हो सो ना आउटडोर? जी हाँ बिल्कुल मैं उथा ही हो सा, बल्कि कल बाबा जी दे टेस्ट मुकम्मल थीवन तक मैं तुहारे कनु एक गाल जरूर सुन सा। अच्छा जी खुदा हाफिज। ओके खुदा हाफिज। मैं अंदर आ सकती हूँ डॉक्टर नायला? जूबी टाइम दी पाबंदी तो कोई तेरे को सीखे भाई ठीक 6 बजे तू पहुंची गई है। ओहो डॉक्टर नायला मेरे को इतनी भी पहुंची हुई न समझो तुसा। सुबी मैं रात देर तक मुताला करेंदी रही अच्छा। अते सवेर नाल अखबार ना पढ़ो तो बंदा खुद को ही में अधूरा अधूरा महसूस करेंदे। एरे अखबार ही आ गया, शुक्र है। वाह वाह नायला क्या जमाने हैं, लोग अपने आप तू ही बेखबर होंदे हैं, पर हुण तां अख खोलो तां अखबार देखण को दिल करेंदे। नहीं नहीं ए नहीं थी सकदा, मेरे डैडी इवें नहीं थी सकदे। नायला क्या थी गए खैर ते ना क्या थी गए? जुबी ए अखबार दे पहले सफे ते खबर लगी है जो डैडी नहीं नहीं मिनट दिखा नहीं मिनट दिखा नहीं एक मिनट। हाँ नायला या वो गाल है जेड़ी मैं तेको दसना चाहती हम। तेरे डैडी इंसानियत दी खिदमत दे नाते खूबसूरत लड़कियां को अपने जाल च फसा के उन्हां दे तस्वीरां अते काबिल इतराज फिल्मां बना के बड़े बड़े अफसरां दे अगूं को ब्लैकमेल करके पेश करेंदे हन। ए देख पढ़ शाइस्ता नामी लड़की दे वजीर आला को लिखे हुए खत दी वजह तू ए छापा मारिया गया। पुलिस ने फिल्मां अते तस्वीरों में कब्जे च खिंची देन। मेरे डैडी इतने घटिया शख्स हैं, मैं सोच ही ना सकती। जुबी तू भी नहीं नायला नहीं, मेरी किस्मत चंगी है जो मैं बच गई हाँ। जुबी पियो तो दिया इस तरह दे राखे होंदे ए किहो जिहा पियो है जे कई धिया जीवन जोगे ही नहीं छोड़या। अल्लाह इहो जिहा पियो शाला कहीं को ना देवे, कहीं को ना देवे। सुन रहे थे हम ड्रामा सराइकी और जनाब एक शेर मुझे याद आ रहा है कि किसी शायर ने कहा है कि मैंने सर पे हाथ रखने वालों की नियतों को बदलते देखा है। तो यकीनन कई दफा हम जो जाहिरी तौर पर देखते हैं सूरत हाल उसके बिल्कुल बरअक्स होती है और हमें अंदाजा नहीं होता कि जिस तरह से लोग हमारे साथ रवैया या बर्ताव रखते हैं वो उनकी शख्सियत जो है वो उनके बिल्कुल बरअक्स है या उलट है। तो हमेशा महफूज रहिए और लोगों को जरूर जांच कर उनके साथ ताल्लुक को आगे बढ़ाइए। तो अभी जनाब वक्त हुआ चाहता है यहाँ पर सिलसिला मौसीक़ी का इंतखाब भी आपको जरूर पसंद आया होगा। बहुत शुक्रिया नदीम भाई आपका। और अभी जनाब आगे बढ़ने का वक्त है। जिस तरह से हम सराइकी ड्रामे में सुन रहे थे जो वाकया इसी तौर पर हकीकत पर मबनी हमारा सिलसिला है जिनमें हम लोगों की जिंदगियों को उनके तजुर्बात को जानते हैं और फिर उनमें से अपने लिए सबक लेते हैं। आइए मिलकर सुनते हैं। मेरा नाम ज़ीशान सैफुल मलूक है और मैं साहिवाल के एक जिम्मेदार घराने से ताल्लुक रखता हूँ। मेरा जो शोबा है वो मैं लाइव स्टॉक डिपार्टमेंट में जॉब करता हूँ। जिंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। जैसे कि आपको पता है कि पिछले दिनों में पाकिस्तान में बल्कि अभी भी मुआशी हालात जो हैं वो काफ़ी जो है ना वो नीचे जा रहे हैं, जिसकी वजह से कुछ चीज़ें महंगी बल्कि सारी चीज़ें महंगी हो रही हैं। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए कई दफ़ा हम जो है ना वो परेशान हो जाते हैं कि पाकिस्तान में रहते हुए इतनी जो है आमदनी इतनी है नहीं, लेकिन हम जो है ना कैसे यहाँ पे गुजारा करें। तो हमारे जहन में कई दफ़ा ख्याल आता है कि हम किसी दूसरे मुल्क में जाके वहाँ पे मेहनत करें। तो इसी जो हवाले से मैं आपके साथ एक छोटा सा वाक़या जो है ना वो शेयर करूँगा, साझा करूँगा। मुझे तकरीबन कोई 4 साल पहले मुझे एक जो है ना मौका मिला बाहर के मुल्क ना यूरोप में जाने का, माल्टा में जाने का, क्योंकि मेरे वालिद साहब के चचाजाद भाई जो मेरे चाचू ही लगते हैं वो माल्टा में पिछले कोई 18-19 साल से 20 साल से वहीं पे मुकीम है। तो उनको एक मौका मिला कि मैं पाकिस्तान में से काफ़ी सारे नौजवानों को जो है वो यहाँ से रोज़गार के लिए मैं मंगवा सकूँ। तो काफ़ी सारे लोग यहाँ से चले भी गए हैं। जिस ग्रुप में मैं था, मैं और 2 मेरे ताया अब्बू के बेटे थे। उससे पहले मेरे एक चाचू
اور کچھ اور فیملی ممبرز جو ہے نا وہ جا چکے تھے مالٹا. تو ان دونوں میں خرچہ بھی 5-5.5 لاکھ جو ہے نا وہ خرچہ آ رہا تھا. تو جب وہ یہ سارا پروسیس چلا تو مجھے لگا کہ میں یہاں پہ اچھی کمائی کر رہا ہوں. تو خیر خوش قسمتی سے ویزا میرا بھی لگ گیا ان دونوں کے ساتھ. ہم 3 لوگوں نے جانا تھا, لیکن ویزا لگ جانے کے بعد میں نے کہا جی میں نہیں جاؤں گا, کیونکہ میں نے پڑھا یہاں سے ہے, میں یہیں پہ سرو کروں گا, یہیں پہ خدمت کروں گا, اور یہیں سے مجھے جو ہے نا وہ خدا رزق دے گا. تو میرے وہ دونوں جو تایابو کے بیٹے تھے, ایک بڑے تایابو کا بیٹا ان کا نام تھا رابرٹ, وہ چلے گئے, اور ایک تایابو کا بیٹا تھا نوید شہزاد. تو وہ دونوں چلے گئے یہاں سے. تو میں خیر اسکپ کر گیا. میرے ساتھ میرے فیملی فرینڈز اور فیملی ممبر سارے جو ہے نا وہ میرے سے تھوڑا سا خفا ہو کہ آپ کو ایک موقع ملا ہے, ایک اپرچونٹی ملی ہے یورپ جانے کی, تو آپ نے اس کو ریفیوز کر دیا. میں نے کہا جی میں یہیں پہ ٹھیک ہوں. تو مالک کی ایسی کرم نوازی ہے کہ جو میرے ان تایابو کے بیٹوں نے جو وہاں پہ بیٹھ کے ارن کیا ہے, میں نے پاکستان میں ارن کیا. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان میں بھی اگر آپ محنت کریں تو آپ بہت کچھ جو ہے وہ گین کر سکتے ہیں. تو ابھی بھی خیر موقع کبھی کبھار مجھے ملتا رہتا ہے, لیکن میں کہتا ہوں کہ یہاں پہ میں ٹھیک ہوں. تو ریڈیو کا ایک ہم نے آج دن منایا, اس میں لکھا گیا تھا ویلتھ اور لائف, دولت یا زندگی. تو میں کہتا ہوں کہ میں زندگی میں خوش نصیب انسان ہوں کہ میرے پاس دونوں چیزیں ہیں. مجھے خوشی ہے, مجھے فخر ہے کہ مجھے خدا نے صحت اور تندرستی دی ہے, مجھے میرے اچھے گھر کے ممبرز دیے ہیں, میری وائف ہے, مجھے اولاد نرینہ سے بھی خدا نے نوازا ہے. تو میرے ماں باپ بالکل ٹھیک ہیں, بہن بھائی ٹھیک ہیں, اور گھر میں اناج کی جو ہے وہ فراوانی ہے, رزق بہت ہے, وسیع ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہر چیز جو ہے نا وہ زندگی کی ضرورت کی جو ہے وہ میرے پاس موجود ہے, اور میں یہاں پہ خوش ہوں. کل کی نسبت جو میرا آج ہے وہ بہتر ہوتا ہے. میں اس کو روز جو ہے نا وہ انالیسز کرتا ہوں, میرا کل سے آج بہتر ہوتا ہے. تو اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ میں اپنی جو ڈیوٹی ہے, اپنا روز مرہ کا کام ہے, میں اس کو زیادہ اہمیت دیتا ہوں. اگر ہمارے گھر میں کوئی مہمان بھی آ جائیں تو میں ان کو ٹائم دے کے تو تھوڑا سا ان سے ٹائم نکال کے اپنے کام جو ہے روزمرہ کے وہ میں ضرور کرتا ہوں. تو میسج یہی ہے کہ یہاں پہ رہ کر بھی اگر ہم محنت کریں ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں. میرا چھوٹا بھائی وہ بھی باہر کے ملک میں ہوتا ہے, ملیشیا میں, یہ 5 سال رہ کر آیا ہے. تو وہ آ کے کہتا ہے کہ جی وہاں پہ ہم لوگ 17-18 گھنٹے تک کام کرتے ہیں. تو میں نے کہا یار یہاں پہ میں 10 گھنٹے کام کرتا ہوں اور میں آپ سے زیادہ ارن کرتا ہوں. تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اگر ہم لوگ یہیں پہ رہ کر دل لگا کے اپنی ڈیوٹی کو اچھے طریقے سے کریں تو ہم سب کچھ یہاں سے جو ہے نا وہ حاصل کر سکتے ہیں. بہت شکریہ. جی تو سامعین, آج کی آپ بیتی میں ہم نے بڑی دلچسپ اور بڑی سبق آموز بات سیکھی ہے. جی ہاں, اس بات کو دراصل انسان ہوتے ہوئے قبول کرنا, اور میں یوں کہوں گا سادہ الفاظ میں ہضم کرنا بڑا مشکل ہے, کیونکہ دوسروں کے اچھے مشورے اکثر اوقات ہمیں بڑے کڑوے لگتے ہیں. تو اس سے ہمیں جناب اجتناب کرنا ہے, بلکہ ہمیں دوسروں کی اچھی رائے کو قبول کرنا ہے. تو آئیے اسی کے ساتھ ہم آگے بڑھتے ہیں, دعا کرتے ہیں, رب تعالیٰ کے حضور جھکتے ہیں اور دعائے خیر کرتے ہیں اپنے ملک کے لیے بھی, تمام سامعین کے لیے بھی. خداوند تعالیٰ ہم آپ کی شکر گزاری کرتے ہیں, آپ کی تمجید اور تعریف کرتے ہیں زندگی اور سلامتی کے لیے. اسی کے ساتھ ہم تمام سامعین, ان کے خاندانوں کے لیے برکت کی, ترقی کی اور بڑھتی کی دعا کرتے ہیں. اور ہم اپنے ملک پاکستان کے لیے سلامتی کی, استحکام کی دعا کرتے ہیں, اور یہ دعا مانگ لیتے ہیں خداوند یسوع المسیح کے نام میں, آمین ثم آمین. اسی کے ساتھ اپنے میزبان عادل مشتاق کو دیجیے اجازت. بات چیت ہوگی اگلے پروگرام میں, تب تک کے لیے خدا حافظ.